نصب کروا کے جبرائیل کے مادھیم سے زمانے کو بتایا کہ محبوب کی آمد پہ جھنڈا لگانا شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، سنت ہے۔ اور سنو، کعبے کی چھت میں جھنڈا اس وجہ سے بھی لگایا گیا کہ یہ جو آمنہ کی گود میں آ رہا ہے یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ حاجیو، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نبی کی امی جان کہتی ہے کہ ستارے نبی کی ولادت کے وقت میرے اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے، لتقانا علیہ، میں یہ سوچنے لگی کہیں یہ میرے ستارے میرے اوپر گر نہ جائیں، ستارے نہ گر جائیں۔ گویا ستارے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ آ رہا ہے جس کے صدقے کائنات کو بنایا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ واہ، گلی گلی، واہ اللہ واہ سلامت رکھے عزیزان ملت اسلامی۔ 2:40 ہو گئے، جلسے تو بہت کرے مولانا طارق صاحب، لیکن ایسے جلسے کبھی بہت کم ہوتے ہیں، شاذ و نادر، کہ جو حیات نگر میں ہو رہا۔ اور کیوں نہ ہو حیات نگر ہے، زندہ نگر، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اور حیات نگر کا بچہ بچہ یہ کہہ رہا ہے ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری دل کی تختی پہ نبی کا نام زندہ ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، ہمیں ہڑکی دیتے ہو وہ بھی بندہ، ہم ڈر جائیں گے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامی، حضرت آمنہ کا بیان ہے، حضور دنیا کے اندر تشریف لائے، میرے سامنے چند عورتیں کھڑی جن کے قد عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح جسم، ان کے جو رنگ تھے وہ گورے تھے، خوبصورت تھیں، اور انہوں نے آ کر کے کہا آمنہ تجھے مبارکباد دینا ہے۔ کہا کس چیز کی؟ کہا تیرے شکم میں جو بچہ ہے وہ نبیوں کا امام ہے، اللہ نے تجھے اس کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا ہے، اس کی مبارکباد دینے آئے ہیں، ان قریب وہ مہمان دنیا میں آنے والا ہے۔ پھر کہا لو ہم تمہارے لیے کچھ مشروب لائے ہیں، اس کو آپ پیو۔ جیسے ہی کہتی حضرت آمنہ کو وہ دیا نا، وہ اتنا چلڈ تھا ہاشم بھائی، اتنا ٹھنڈا تھا، کہتی جب میں نے پیا نا وہ اس کی تاثیر برف سے زیادہ ٹھنڈی، اور میٹھا اتنا شہد سے زیادہ میٹھا، اللہ اکبر، اور سفید اتنا کہ اس کے سامنے دودھ کی سفیدی بھی مان پڑ جائے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ کہتی جب حلق سے نیچے گیا پیٹ میں بڑا قرار و سکون ملا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آنے کا انداز یہ تھا، پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا، امت کو پیغام دیا، امت نماز سے نہ بھاگنا، نماز تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نبی پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ کے امت کو سجدے کا پیغام دے رہے ہیں، لیکن امت آج جمعے کی نماز پڑھتی ہے، عید بقرہ عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ میں جاتی ہے۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اندھیری قبر کا چراغ ہے نماز، مومن کا نور ہے نماز، الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی معراج ہے نماز۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس نے نماز کو پڑھا اس نے دین کو مکمل کیا، اور جس نے نماز کو نہ پڑھا اس نے اپنے دین سے مطلب برباد کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پہچان جو کرتے تھے مسلمان اور غیر مسلمان میں نماز سے کرتے تھے، نماز ایک خط امتیاز کرتی ہے مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان میں، دائرہ بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے حضور نے فرمایا بے نمازی ایسے ہے جیسے بغیر سر کا انسان۔ مجھے بتاؤ آج مطلب کیا ہے؟ حکومت کی طرف سے بھی یہ اعلان ہے، شاشن پھر شاشن دونوں اس میں زور دیتے ہیں، ہیلمٹ لگاؤ، ہیلمٹ۔ اللہ اکبر۔ سیفٹی کے لیے انسان کے ہیلمٹ دیا جاتا ہے، کیوں؟ سر سلامت تو انسان سلامت، سر سلامت نہیں تو انسان ختم۔ اللہ اکبر۔ کومے میں چلا گیا، وینٹیلیٹر پہ چلا گیا، کیوں چلا گیا؟ اس کے ہوش باختہ ہو گئے، ہوش
ہوش میں نہیں آ رہا ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، مہینہ مہینہ اسی پہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک عیسائی جو مذہب اسلام کو گالیاں دیتا تھا، مذہب اسلام کی شبہ و شام اللہ اکبر برائی کرتا تھا، وہ مسلمانوں کا پادری، وہ پوپ جو تھا، وہ عیسائیوں کا پوپ، اللہ اکبر کبیرہ، جب قومے میں چلا گیا وینٹیلیٹر پر رہا، 1 سال تک وینٹیلیٹر پہ۔ 1 سال کے بعد جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا تھا میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس عیسائیوں کے پوپ سے پوچھا گیا تم تو مذہب اسلام کو گالی دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے دین سے انکار کرتے تھے، مذمت کرتے تھے، تردید کرتے تھے، اور اسی مذہب اسلام کے قبولیت کا اعلان کر رہے ہو، اسی کے ایکسپٹ کر رہے ہو۔ اس پوپ نے کہا تھا ارے پہلے میں نشے میں تھا اس لیے گالی دیتا تھا، قومے میں گیا دنیا والے کہہ رہے تھے نشے میں ہے، بے ہوش ہے، اپنے کہہ رہے تھے بے ہوش ہے، میں بے ہوش نہیں تھا بلکہ قومے میں جا کر کے مجھے ہوش آیا، مجھے پتا چلا دنیا کے پردے پہ اگر کوئی سب سے سچائی والا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، پیغام اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے نماز پڑھیے، اس سے پہلے کہ آپ کی ہماری نماز پڑھی جائے نماز پڑھیے۔ قبر میں نماز نہیں ہے، جیتے جی نماز ہے۔ قبر میں نماز کا جو فائدہ ملنے والا انعام ملے گا، قبر میں نماز پڑھنے کو نہیں کہا جائے گا۔ زندگی بھر عبادت کرتے رہو ورنہ کتنی تعویذ کرا لینا کہیں سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا در در بھٹکنے والے ٹھوکرے کھانے والے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ کیسی حسینیت ہے، حسین نے سجدے میں گردن کٹا دی اور تو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب سے بڑا مولائی بنتا ہے تو اگر نماز نہیں پڑھتا تو مولائی نہیں ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ میں نے کہوں کچھ موالی بھی ہیں مولائی کے بھیس میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی کے تیر لگ گیا، تیر جب کھینچتے تھے درد ہوتا تھا، کسی نے کہا نماز پڑھنے دو، مولا علی نماز میں گئے تیر کھینچ لیا، لوگوں نے کہا علی تمہارا تیر نکل گیا، مولا علی کہتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی، وہ تیر جو بغیر نماز کے نہیں نکالا جا رہا تھا نماز میں نکل گیا۔ نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ مسلمان کا سب سے بڑی کامیابی نماز میں، سب سے پہلے مرنے کے بعد میدان محشر میں جو سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ حضور دنیا میں آ رہے تو نماز کا سجدے کا پیغام دے رہے ہیں۔ حضور نے سجدہ کیا اور اپنے مولا سے کہا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ پہلے سجدے پہ روزے، ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ دنیا کے پہلے انسان کا نام حضرت آدم ہے، زور سے بولو کیا ہے؟ حضرت آدم ہے۔ آدم کے بیٹے شیش ہیں، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے ملائیل، ملائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نام، لمک نام کے بیٹے نون، نون کے بیٹے شام، شام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے شارو، شارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاروق، تاروق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، محمد سے بولو سبحان اللہ۔ ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے ہیں، 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں میں سنیے حضرت قیدار ہے، ان سے چلا ہے نور مصطفیٰ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار ہے، قیدار کے بیٹے عوام ہے، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے علیہ علیہ کے بیٹے علیہ علیہ کے بیٹے عود، عود کے بیٹے ہوا، ہوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کاپ، کاپ کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قشی، قشی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ جاتا جہاں تاج الشریعہ جاتے تھے، یہاں تک کہ کرناٹکا میں جب حضور تاج الشریعہ کے دورے ہوتے تھے تو سرکار تاج الشریعہ کے عقیدت مند اتنے پہنچ جاتے تھے کہ پرشاسن بھی یہ کہتا تھا کہ ہمیں اتنی امید ہی نہیں تھی کہ اتنے عاشق آئیں گے۔ نہ کبھی کوئی ہلچل، نہ کبھی کوئی حادثہ، کچھ نہیں ہوتا تھا۔
یہ سب اولیاء اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سرکار تاج الشریعہ کے لیے وہ انتظام کر رہے تھے. بارش ہوتی تھی اور بارش میں وہ ایک دوسرے سے مدد کے لیے نکلتے تھے. بریلی شریف سے حضرت آ رہے ہیں، اس میں کلیکشن کریں، چندہ پیش کریں. اس طرح وہ محنت کرتے تھے. ایک شخص نے کہا ارے جب آپ کا اتنا حیثیت نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو کیوں بلا رہے ہو؟ لوکل سے مولانا بلا لیتے. ان کے دل پہ بات لگی. کہا یا اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ اگلی بار میں سرکار تاج الشریعہ کو خود سے بلا لوں. دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بن. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے یہ کہا یا اللہ میں جب اگلی بار بلانا ہو نیکسٹ مرتبہ تو میں خود سے بلاؤں، کسی سے مجھے مدد کی ضرورت نہ پڑے. اللہ نے سنی ان کی. اس مرتبہ سرکار تاج الشریعہ پہنچ گئے. لوگوں نے گالی بھی دی تھی، لوگوں نے برا بھلا بھی کہا تھا جو بلا رہے تھے. حضرات گرامی، غریب تھا وہ، کچا مکان تھا اس کا. سرکار تاج الشریعہ اسی کے مکان میں جا کر کے ٹھہرے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں. آج جیسے مرید ہیں ویسے پیر بھی ہو گئے ہیں. کل قطب الدین جیسے مرید تھے تو اللہ کی قسم غریب نواز جیسے پیر بھی موجود تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین جیسے جب پیر موجود تھے تو حر جیسے مرید بھی موجود تھے. اللہ کی قسم نہ پیروں کا جواب ہے نہ مریدوں کا جواب ہے. مرید اگر حر ہے تو پیر امام حسین ہے، مرید قطب الدین ہے تو پیر خواجہ معین الدین حسن چشتی ہیں، مرید صدیق اکبر ہیں، مرید عمر فاروق اعظم ہیں، مرید عثمان غنی ہیں، مرید مولا علی ہیں، مرید حضرت بلال ہیں، مرید سعد بن ابی وقاص ہیں، مرید اللہ اکبر عبد الرحمن بن عوف ہیں. تو پیر بھی نبیوں کے امام رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ہیں، شمع بزم ہدایت ہیں، نوشہ بزم جنت ہیں. وہ پیر ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سرکار تاج الشریعہ پہنچے اسی کے گھر. برابر میں جو امیر تھا اس نے جو جتنے گیسٹ تھے مہمان تھے سب کے اس نے ٹھہرنے کا خورد و نوش طعام سب کا انتظام کر کے رکھا تھا. کہا حضور میرے یہاں چلیے. کہا میں اس شخص کے یہاں ٹھہروں گا اور یہیں سے جلسے میں جاؤں گا. ڈائریکٹ اسٹیج پہ پھر اسی کے گھر پہ مجھے آنا ہے. ادھر وہ اس لوگ کو لوگ گالی دے رہے تھے اور وارث علوم اعلیٰ حضرت بریلی میں بیٹھ کے ساری باتیں سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے. اللہ کی قسم کیسے اولیاء اللہ اپنے چاہنے والوں کی عزتوں میں چار چار لگاتے ہیں. جب سرکار تاج الشریعہ کی نگاہ کا یہ عالم ہوگا تو مجھے بتاؤ اللہ کی قسم پھر حضور مفتی اعظم ہند کی نگاہوں کا عالم ہوگا. متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ. اللہ اکبر. جب سرکار تاج الشریعہ مفتی اعظم ہند حضور حجت الاسلام کا جواب نہیں مل سکتا تو اعلیٰ حضرت کا کیسے جواب مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. یہی وجہ ہے سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار تاج الشریعہ اس غریب کے گھر سے اسٹیج پہ اسٹیج سے اس نے بڑی منت و سماجت، امیر نے، مالدار نے، پیسے والے نے، حضور قدم ہی رکھ دے میرے یہاں.
ایک لقمہ ہی اٹھا لے میرے دسترخوان سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس غریب سے تاج الشریعہ بولے کیا پکایا ہے تو نے، کیا انتظام ہے تیرے گھر؟ کہا حضور چند روٹی اور دال ہے مسور کی۔ عزیزان ملت اسلام کے ایک طرف مٹن ہے، چکن ہے، مٹن چکن کو اگنور کیا اور اس غریب آدمی کا دل رکھنے کے لیے وارث علوم اعلیٰ حضرت پیر و مرشد برحق جلوہ قدرت سرکار تاج الشریعہ نے اس غریب آدمی کے دسترخوان پہ آ کے مسور کی دال سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صبح ہوئی، امامہ شریف سرکار تاج الشریعہ نے اپنے باندھا، اس سے فرمایا آؤ میرے قریب آؤ۔ صبح کو اسے اپنے قریب کیا، امیر دیکھتے رہ گئے، پیسے والے دیکھتے رہ گئے، دولت والے دیکھتے رہ گئے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ اتارا اور اس غریب انسان کے سر پہ رکھا، کہا اللہ تمہیں خوب عزت عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اللہ کے ولی کی دعا سے اللہ نے انہیں عزت بھی دی، اللہ نے ان کو دولت بھی دی، قسم خدا کی۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نوازا، سرکار تاج الشریعہ کو پھر انہوں نے بلایا۔ زمانہ ایسا بھی آیا کہ وہ سخت بیمار ہو گئے، ان کے مطلب آنتوں میں انفیکشن ہوا، مواد جم گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے اسپیشلسٹ جو ہاسپٹل تھا شہر بنگلور میں، وہاں ان کو ایڈمٹ کیا گیا۔ پھر تمام ڈاکٹروں کو بٹھایا گیا کہ ان کو بچائیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ڈاکٹروں نے کہا یہ بچ نہیں سکتے، اور ان کو آپریشن بھی اگر ہم نے کر دیا تو یہ چلنے پھرنے کے لائق بھی نہیں رہیں گے، بس یہ بیٹھ کر کے اپنی زندگی پوری کریں گے۔ تمہیں ان کی خدمت کرنا، ان کی ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے ہمیں سارا مواد باہر کھینچنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کا ٹھیک ہے، یہ ہمارے درمیان رہے، یہی ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی رہے گی۔ ارے بھائی بڑے تو بڑے ہوتے ہیں، اگر بڑے بیٹھے بھی رہے تو بچوں کے لیے اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی۔ باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے کی بہت جب یہ شجر گر جائے۔ سبحان اللہ۔ کہا ٹھیک ہے کر دو آپریشن۔ لے گئے تھیٹر پہ، حضرات گھر والوں نے فون لگا دیا سرکار تاج الشریعہ کو، آپ کو وہی مرید جس نے آپ کو شہر بنگلور کے ڈسٹرکٹ ہاسن میں بلایا تھا وہ بیمار ہو گیا ہے، اس کا جو ہے اب مطلب کیا ہے، اس طرح ان کا علاج ہوگا، آپریشن ہوگا، دعا کر دیں۔ کہا ان کو لے جاؤ، بغیر آپریشن کے ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اندر لے کر کے جب پہنچے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، ان کو اتنی قے ہوئی، پلٹی پہ پلٹی، پلٹی پہ پلٹی، پلٹی پہ پلٹی، جتنا مواد تھا وہ قے کے ذریعے، پلٹی کے ذریعے سب باہر آ گیا۔ وہ ریڑھ کی ہڈی کٹ کے آنا تھا لیکن وہ ہڈی نہ کٹ سکی، وہ منہ کے ذریعے حضرات گرامی اور قے کے مادھیم سے سب باہر آ گیا۔ یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ یہ محفلیں سجانے میں وقت تو لگتا ہے لیکن جب قبول ہو جاتی ہیں سجانے والوں کی زندگیاں سج جاتی ہیں۔ میں آیا یہاں پہ، یہ ہمارے بہت بڑے مطلب کیا ہے علماء نواز، محبوب العلماء، جناب نمونہ سلاف کہوں کیا کیا کہوں، حافظ عبد القیوم صاحب قبلہ، ان کی سرپرستی اللہ پاک ان کا سایہ ان تمام بچوں کے سروں پر تاجر قائم فرمائے۔ میں ان تمام بچوں کے نام نہیں جانتا لیکن ہاشم بھائی ہیں، تھوڑے آگے آ جاؤ، ماشاءاللہ یہ اتنی مطلب کیا ہے ان کی ٹیم کا حصہ ہیں، اتنی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں اور ان کی پوری ٹیم کے علم و عمل میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ حافظ محمد ناصر صاحب بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں، وہ موجود ہیں۔ حافظ محمد ارواز صاحب، حافظ محمد ندیم صاحب، یہ تمام حیات نگر کی ٹیم ہے، اور حافظ محمد زید بہت اچھے نعت شریف پڑھ رہے تھے وہ، یہ تمام علماء، نقیب اہل سنت حضرت قاری محمد آصف صاحب قبلہ، خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مولانا طارق القادری صاحب قبلہ سنبھلے، جملہ علماء اکرام اور بلبل باغ مدینہ جناب سیف اللہ سلطانی صاحب، یہ پوری ٹیم علماء کی یہاں آئی۔ آپ تمام حضرات سن رہے ہیں، اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔
ہمارے سنانے کو قبول فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے نبی کا نور ہے نا، اس نے کائنات کو جگمگ کیا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا، چھٹا سپارہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ جاءکم من اللہ نور، اس سے بھی بات پوری ہو جاتی، تمہارے پاس ایک نور آیا، لیکن جاءکم پہ حضرات جاء پہ قد کو لگایا گیا، پہلے ماضی پہ قد لگا کر کے یہاں تحقیق کے معنی کیے گئے، تاکید کی گئی، اے لوگوں سنو سنو، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے من جانب اللہ ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ نور سے مراد ہمارے آقا ہے، روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نور مصطفیٰ ایسا کہ حضرت آدم کو ہمارے نبی کے نور نے چمکایا، حضرت عیسیٰ روح اللہ چمکے، نبی کے نور کی برکتوں سے چمکے، موسیٰ کلیم اللہ چمکے، نبی کے نور کی برکتوں سے چمکے، حضرت دانیال چمکے، حضرت یوشع چمکے، عزیزان ملت اسلامیہ حضرت سلیمان علیہ السلام چمکے۔ جمیع انبیاء کرام و مرسلین عظام کو جو چمک اور دمک ملی ہے ہمارے نبی کے صدقے میں ملی ہے، یہی نور اللہ اکبر کبیرہ حضرت عدنان کو ملا، ان کو چمکا دیا، حضرت عدنان کی اولادوں کو چمکا دیا۔ یہی نور حضرت عبد مناف کو ملا، عبد مناف چمک گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عبد مناف کو اللہ نے 4 بیٹے عطا فرمائے، حضرات گرامی ان میں ایک بیٹے کا نام ہے عمر، حضرت عمر بھی چمک رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اسی نور نے صدیق اکبر کو چمکایا، اسی نور نے فاروق اعظم کو چمکایا، اسی نور نے عثمان غنی کو چمکایا، اسی نور نے مولا علی کو چمکایا، اسی نور نے بغداد کے غوث پاک کو چمکایا، اجمیر کے غریب نواز کو چمکایا، اور بریلی کے اعلیٰ حضرت کو چمکایا، اور اعلیٰ حضرت نے تو چمکنے کے بعد کہہ دیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل میں چمکا دے، چمکا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ۔ اس نور نے کائنات میں اجالا، اسی نور کے ذریعے آیا، کائنات میں اجالا جس نے کیا ہمارے نبی کا نور ہے۔ حضرات گرامی حضرت عبد مناف کو اسی نور نے چمکایا۔ عبد مناف کے 4 بیٹے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک بیٹے کا نام ہے عمر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی عمر بعد میں ہاشم بن کر کے مشہور ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی حضرت عمر عبد مناف ہیں، ان کے بیٹے ہیں عمر، ان کے بیٹے جو بعد میں ہاشم بن کر کے چمکے، حضور کے پردادا ہیں۔ کون ہے حضور کے پردادا ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، مکے سے تجارت کے لیے ملک شام جا رہے ہیں، بیچ میں ایک شہر پڑتا تھا جس کا نام ہے یثرب، جو بعد میں مدینہ ہوا۔ یثرب کہتے ہیں بیماریوں کا گھر، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے یہ بیماریوں کا گھر تھا، لیکن جب نبی کے قدم اس سرزمین پہ پڑے ہیں تو اب یثرب نہ رہا، بلکہ وہ دار الشفا بن گیا، شفاؤں کا گھر بن گیا، بیماریاں دور ہو گئیں۔ تبھی تو شاعر نے کہا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ عرب کی سرزمین پہ ایسی کچھ راتیں بھی ہوتی ہیں، مدینہ اور جنت کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، مدینہ اور جنت کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ اسی یثرب سے جب حضور کے پردادا گزرے تو حضرات ایک خاتون تھی تاریخ میں جن کا نام فاطمہ ہے، ان پہ جب نظر پڑی حسین و جمیل، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ہاشم نے اپنا پیغام نکاح دیا، ان کی سہیلیوں سے انہوں نے مشورہ کیا۔ حضرات گرامی سہیلیوں نے کہا یہ تو مکہ
مکے کے بہت بڑے تاجر ہیں، ان سے تم نکاح کر لو۔ نکاح کو اللہ اکبر رشتے کو قبول کیا گیا۔ حضور کے پردادا کا نکاح ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے حضور کے پردادا کی امانت عزیزان ملت اسلامیہ جیسے ہی حضور کی پردادی کے شکم میں پہنچی، کیا دیکھا گیا؟ جیسے ہی امانت پہنچی ہے، حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھر ان کا انتقال ہوا، ادھر حضور کی پردادی کو بہت زیادہ ٹینشن ہوئی۔ ان کی حضور کی پردادی کو ٹینشن ہوئی بہت زیادہ، میں نے نکاح کیا ان سے اور یہ ایکسپائر ہو گئے، خدا کی مرضی، اللہ کی مرضی، صبر کیا اس پہ، ہو گئے انتقال۔ سہیلیوں نے کہا تو خوش نصیب ہے، چل تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا لیکن تیرے پیٹ میں شوہر کی امانت ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ممکن ہے، پوسیبل ہے وہ بیٹے کے روپ میں تشریف لائے، نام چلے گا تیرا، سہارا بنے گا وہ تیرا۔ اسی آس پہ بیٹھی رہی، دن پورے کرتی رہی، امید کے قسمت کا ستارہ چمکا کہ چاند سا بیٹا حضور کی پردادی کی گود میں آیا۔ جب یہ رشتے میں حضور کے دادا لگیں گے۔ اب یہ جو بیٹا پیدا ہوا بہت خوبصورت، لیکن جو سر کے بال تھے، جو سر پہ بال تھے نا، وہ کالے نہیں تھے، سفید تھے۔ عام طور سے معاملہ یہ ہے جب بچے پیدا ہوتے چند بال ہوتے کالے ہوتے، سرمئی ہوتے، سفید نہیں ہوتے، لیکن ان کے جو بال تھے سر پہ وہ سفید بال تھے۔ اور اہل عرب سفید بال جس کے ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں شیبہ، بزرگ سفید بالوں والا۔ قرآن پاک میں بھی ہے شیبہ السماء 29ویں سپارے میں، تو شیبہ کہتے ہیں سفید بال والوں۔ تو جب اہل عرب نے دیکھا بولے یار کتنا اچھا بچہ ہے، پیشانی لاجواب، ہونٹ لاجواب، آنکھ لاجواب، نین لاجواب، دست و پا لاجواب، بڑا حسین ہے، بال سفید ہے، تو بولے ھذا شیبہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو بوڑھا پیدا ہوا، بوڑھا، یہ تو بوڑھا بزرگ پیدا ہوا، نام ہی شیبہ پڑ گیا۔ 10 سال تک ماں پرورش کرتی رہی، مدینے میں اپنے بیٹے کو لے کر کے ان کی دوستی لڑکوں سے لگی۔ دوست بولے چلو نا شیبہ ہمارے ساتھ شکار کے لیے۔ کہتے جب جنگل جاتے، جب ان کے دوست تیر کمان سے شکار پہ مارتے، سب کے تیر خطا کر جاتے، نشانے پہ جا کے پیوست نہیں ہوتے، نشانے سے چوک جاتے، لیکن حضور کے دادا جن کا نام شیبہ ہے جیسے ہی تیر مارتے تو نشانے پہ جا کر کے لگتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ دوست کہتے شیبہ کیا پڑھ کے تیر چلاتے ہو، کون سا وظیفہ پڑھ کے تیر مارتے ہو، ہمارے خطا کرتے ہیں تمہارا تیر خطا نہیں کرتا۔ حضور کے دادا نے کہا تھا یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ میری پیشانی میں جو نور مصطفیٰ ہے، اس نور مصطفیٰ کی برکتوں سے تمہارے تیر تو خطا کرتے، نور مصطفیٰ کی برکتوں سے میرا تیر خطا نہیں کرتا، میرا نشانے پہ جا کر کے لگتا ہے۔ کمال میرا نہیں، کمال نور مصطفیٰ کا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینے میں پھیلی، مدینے سے نکلی مکہ پہنچی کہ مدینے میں حضرات شیبہ نام کا ایک بچہ ہے، تیر کمان چلانے میں بڑا ماہر ہے، کبھی تیر سے کمان سے نکلا تیر اس کا خطا کرتا ہی نہیں، نشانے پہ جا کے لگتا، مس ہوتا نہیں، چوک ہوتی نہیں، بھول ہوتی نہیں۔ حضرات گرامی، شیبہ کے ایک چچا موجود تھے مکہ شریف کے اندر جن کا نام تھا مطلب۔ ان کے دوستوں نے کہا مطلب اپنے بھتیجے کو لے کر کے آؤ، بڑے چرچے سنے ہیں ہم نے ان کے۔ مطلب مکے سے چلے، یثرب آئے، آ کر کے کہا تھا بھابی میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کی امانت ہے، بھائی دنیا میں نہیں ہے لیکن میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں، لاج رکھنا دامن پھیلا رہا ہوں، اگر حق تمہارا ہے تو کچھ حق میرا بھی ہے، بیٹا تمہارا ہے تو بھتیجا میرا بھی ہے، اسے میں مکہ لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ
اللہ اکبر میرے دامن کی لاج رکھنا، جو میں نے دامن پھیلایا ہے بھتیجے کو ضرور دینا۔ حضرت شیبہ کی والدہ نے کہا تھا تم تو جانتے ہو مطلب یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور تمہارے بھائی بھی انتقال کر گئے، یہی اب میرا سہارا ہے، میں اسے اپنے سے دور کیسے کر سکتی ہوں؟ شان ملت اسلامیہ حضرت مطلب نے کہا تھا اے میری بھابھی اگر تم میرے دامن کو بھر دو تو میں واپس اس کو پھر یثرب پہنچا دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے واپس کر دینا۔ لے کر کے چچا چلے ہیں، یثرب سے مکے کو لے کر کے آ رہے ہیں، آگے چچا بیٹھے ہیں اونٹ پہ، پیچھے بھتیجا بیٹھا ہے اپنے چچا کو پکڑ کے۔ جب یثرب سے مکہ شہر میں داخل ہوئے، مکے میں دخول ہوا، مکے والے انتظار کر رہے تھے، مطلب اپنے بھتیجے کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی مکے والوں نے دیکھا، نام تو وہ جانتے نہیں تھے، اس بچے کا نام کیا ہے؟ مکے والوں نے کہا ھذا عبد المطلب، یہ مطلب کا غلام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ دیکھو کتنا حسین ہے مطلب کا غلام، کتنا خوبصورت ہے مطلب کا غلام۔ حضرات مکے یثرب میں پیدا ہوئے، سفید بال ہونے کی وجہ سے نام شیبہ پڑ گیا، اور جب مکے میں داخل ہوئے چچا کے پیچھے بیٹھے تو مکے والوں نے نام دے دیا عبد المطلب۔ تو مکے میں آ کر کے عبد المطلب نام پڑ گیا، اور دنیا جانتی ہے یہ عبد المطلب کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، کعبے کے متولی کا نام عبد المطلب ہے، مکے کے قریش کا سردار عبد المطلب ہے، اور نبی کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ نبی کے دادا کا نام بولو کون ہے؟ زور سے حضرت عبد المطلب۔ آمین۔ آپ بھی ذرا، اور آپ سب بھی سلامت رہیں، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاشم بھائی تشریف رکھیں، بہت اچھا جلسہ آپ نے سجایا ہے۔ ایسے جلسے کبھی کبھی ہوتے ہیں جو ابھی ابھی ہو رہا ہے۔ بے شک۔ اللہ سلامت رکھے۔ حضرات جناب عبد المطلب، ایمان کیسا تھا عبد المطلب کا؟ ایمان نبی کے دادا کا ایمان بتا دوں، اللہ پہ ایمان تھا۔ مکے والے کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو پوچھتے تھے، عبد المطلب ایک خدا کو پوچھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کو موحد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ موحد، ایک احد اللہ کو ماننے والے، موحد اللہ کو ماننے والے، موحد تھے جناب عبد المطلب۔ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، شراب نوشی نہیں کرتے، لوگ رہزن بن کے رہتے تھے، آپ رہزن نہیں رہبر بن کے زندگی گزار۔ سبحان اللہ۔ آج پہچانو رہبروں کی جماعت میں کچھ رہزن ہیں، جزاک اللہ۔ آج پہچاننے کی ضرورت ہے طارق بھائی، اپنے آپ میں لیبل لگائے ہوئے ہیں رہبر کا، لیکن وہ رہبر نہیں رہزن ہے، ان کو پہچانو۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جو کسی مسلمان ایک بل سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ نقصان اٹھا لیا، دوبارہ پھر نقصان اٹھایا، تیسری مرتبہ پھر بولے سیکھ رہا ہوں۔ ابھی بے وقوف اتنی عمر نہیں ہے، 50-60 سال میں کام ختم ہے، تو اتنا سیکھو گے تو سیکھنے میں ہی رہ جاؤ گے، پھر کرو گے کیا؟ مومن ایک بل سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، حضور فرماتے ہیں۔ اور اب تو زندگی اتنی کم ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے خود نقصان اٹھاؤ بلکہ دوسروں کے نقصان سے سیکھ لو، تمہیں اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے، دوسرے سے سیکھ لو، بھائی اس نے نقصان اٹھا لیا
میں نقصان نہ اٹھاؤں. دیکھ لو اس نے شراب پی, اس نے مکان بیچ دیا, اس نے اپنی زندگی خراب کر لی, عزت کتنی کالونی میں گلی میں کتنی عزت تھی اس کی خراب ہو گئی, میں کیوں پیوں؟ میں تو اس سے دور رہوں گا. نشے سے اپنے آپ کو بچاؤ, بری باتوں سے اپنے آپ کو بچا لو. زندگی بڑی انمول ہے, ایک مرتبہ ملتی ہے, اور جب موت آ کے پکڑتی کسی باپ کو بھی چھوڑتی نہیں ہے. آ جاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا, بہت سو کو تو میسر کفن تک نہیں ہوتا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے, بلبلیں اڑ جائیں گے سونا چمن رہ جائے گا. تو ایک دوسرے سے سیکھتے رہو, اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے کی حضرات کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو بس پہچان لیجئے, یہ تو رہبر نہیں ہو سکتا جو غریبوں کا حق کھا رہا ہے. غریبوں کے ووٹ سے اسے عہدہ ملا, غریبوں کے ووٹ سے اس کو عزت ملی, غریبوں نے اسے کہاں دلی لکھنؤ تک پہنچایا, لیکن آج غریبوں کی طرف کوئی توجہ نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, دعوت بھی کھاتے ہو تو ان مالداروں کی, تمہیں پتہ نہیں ہے غریب کے ووٹ کی بھی وہی قیمت ہے جو مالدار کے ووٹ کی قیمت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس لیے میں کہتا ہوں مالداروں میں جانے کے بعد تمہیں عمدہ کھانا مل سکتا ہے, لیکن اصل عزت اسی کو ملتی ہے. اصل ہیرو اور قائد وہی بنتا ہے جو غریبوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, جو غریبوں کو ساتھ ساتھ لے کر کے چلتا ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. عمدہ گدے پہ لیٹ کے نیند لینا یہ کامیابی نہیں, ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے زندگی گزارنا کامیابی نہیں, اچھا مکان آفس تیار کر لینا یہ کامیابی نہیں, فورچونر خرید کے اس میں سفر کرنا یہ مرسیڈیز گاڑیوں میں یہ کامیابی نہیں. حضرات گرامی, اگر مرسیڈیز گاڑیوں کا نام, پیسے کا نام, دولت کا نام, اللہ اکبر کبیرہ, مکانات کا نام کامیابی ہوتا تو فرعون و شداد و حامان بڑے کامیاب ہوتے, لیکن یہ ذلیل ہوئے, یہ خار ہوئے ہیں, ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے, یہ سب جہنم کے لقمہ ہے, سب جہنم میں جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, آؤ میں تمہیں بتا رہا ہوں, دنیا نے دیکھا عمر فاروق اعظم کو مدینہ شریف کی, اللہ اکبر کبیرہ, ایک تھوڑا سا حصہ ملا تھا, خطہ ملا تھا, کوئی لمبی جائیداد نہیں ملی تھی, کوئی لمبا علاقہ نہیں ملا تھا حکومت میں. حضرت صدیق اکبر کے 2.5 سال کی مدت خلافت کے بعد عمر خطاب کے بیٹے نے جب انچارج سنبھالا, ایسا چارج سنبھالا کہ اللہ اکبر کبیرہ مذہب اسلام بڑھتا چلا گیا, اور اللہ اکبر کبیرہ جو آپ کی حکومت تھی اس کا حصہ بھی بڑھتا چلا گیا, اس کا دائرہ بھی بڑھتا چلا گیا. ایک دن ایسا آیا, عمر فاروق اعظم نے آدھی دنیا پہ پرچم اسلام لہرا دیا, اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا, جس نے آدھی دنیا میں 22 لاکھ مربع میل پہ اسلامی پرچم کو, اسلامی جھنڈے کو نصب کیا ہے. آدھی دنیا پہ 22 لاکھ مربع میل پہ اللہ اکبر کبیرہ اسلامی جھنڈے کو نصب کرنے والے کا نام عمر بن خطاب ہے, فاروق اعظم ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اللہ سلامت رکھے ہاشم بھائی آپ کی محبتوں کو. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم, کوئی ثابت کر سکتا ہے ایئر کنڈیشن روم تھا ان کا؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ مرغ مسلم آپ مارتے تھے, جو کی روٹی, اللہ اکبر کبیرہ, اور وہ لباس جس پہ 18 پیبند. عزیزان ملت اسلامیہ, جب سونے کا وقت ہوتا کہ تو آپ جو کسی کپڑے کو بھی نہیں بچھاتے, ایسے ہی مطلب کیا ہے لیٹ جاتے زمین پہ, تکیے کی ضرورت پڑتی کچی اینٹ سر کے نیچے لگا لیتے. دنیا حیران ہے یار, اتنا سادہ زندگی گزارنے والا, اور اس کا دبدبہ, اس کے روب سلطنت کا, اس کے روب کا دبدبے کا عالم. یہ شیر بکری ایک گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں, ہمت نہیں ہے شیر کو بکری کو بھی ٹچ کر دے, اور بکری بھی بے فکر ہے کہ میرے ساتھ نا انصافی نہیں ہو سکتی,
راجا کا نام عمر ہے، بادشاہ کا نام عمر ہے، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ لیٹے ہیں، ایک یہودی قتل کرنے کے لیے آ گیا، جیسے ہی تلوار اس نے باہر نکالی، ایسے جیسے ہی عمر فاروق اعظم کی گردن کو اس کے آپ کے جسم سے اس نے الگ کرنا چاہا، سر کو تن سے جدا کرنا چاہا، ایک اسد ایک شیر آیا اور وہ اس کی طرف دہاڑا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیشاب نکل گیا پاجامے میں یہودی کا، شیر کو دیکھ کر کے اس نے چیخ ماری، آدھی دنیا کا بادشاہ اٹھا، کہا کیا بات ہے، کیوں پیشاب پخانہ نکل گیا تیرا پاجامے میں؟ اس نے کہا حضور ابھی ایک شیر آیا تھا۔ کہا بات پتا بات کیا ہے؟ بولے میں آپ کو قتل کرنے جا رہا تھا، شیر مجھے کھانے آ رہا تھا۔ کہا کہاں ہے شیر؟ کہا آیا تھا، آتے ہوئے بھی دیکھا، جاتے ہوئے نہیں دیکھا، آیا ادھر سے تھا، گیا کدھر ہے وہ نہیں دیکھا۔ عمر فاروق اعظم بولے جانتا وہ کون ہے؟ بولے میں تو اتنا پتا کہ وہ صرف شیر ہے۔ فرماتے بے وقوف وہ شیر نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا، بشکل شیر فرشتہ تھا، اللہ نے عمر کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ آج تو AK-47 لے کر کے لوگ چلتے ہیں برابر میں ان کی حفاظت کے لیے، لیکن وہ لارنس بشنوئی اس کے چیلے گرگے ایسی دھمکی دیتے ہیں، بڑے بڑے اچھوں کی مطلب پینٹ مت گیلی ہو رہی ہے، لیکن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے نبی سے ڈرتے تھے۔ جو اللہ رسول سے ڈرتے ہیں وہ کسی گینگ سے نہیں ڈرتے، اللہ ان کا ہے وہ اللہ کے ہیں، رسول اللہ ان کے ہیں وہ رسول اللہ کے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ حب خدا حب مصطفیٰ ہے، تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ غریبوں کا حق کھاؤ گے تو ڈرنا تو پڑے گا نا، اپنے مکان بڑے کرو گے کسی دوسرے کو نہیں دیکھو گے پھر ڈرنا تو پڑے گا۔ یہاں تک ڈرو گے کہ رات میں اگر مطلب کیا کوئی چوہا بھی تمہارے بستر کے قریب سے گزر جائے گا تو تمہیں اجگر سانپ لگے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے جو اللہ سے نہیں ڈرتے اللہ پھر ان کو ڈرا کر کے ہی رکھتا ہے۔ پھر وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، اللہ تمام ڈر کو ان سے نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو ان سے سیکھنا چاہیے، جن لوگوں کو بھی آج راجنیتی سیاست اور قیادت کرنے کا جذبہ ہے، مسلمان ہیں، تو سب سے پہلے عمر کو پڑھیں، عمر فاروق اعظم کو پڑھیں، تبھی وہ سیاست میں آگے بڑھیں، ورنہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، جیسے چلے ویسے چلتے رہیں۔ اگر آگے بڑھنے کا شوق ہے، لوگوں کی خدمت کرنے کا شوق ہے، خدمت خلق کرنے کا جذبہ ہے، تو عمر کو پڑھیں۔ عمر جیسا لیڈر مسلمانوں تمہارے پاس ہے، حسین جیسے لیڈر دلیر تمہارے پاس ہیں، اللہ اکبر، صدیق اکبر جیسے صدیق بادشاہ تمہارے پاس ہیں، پھر تم دوسروں کو دیکھ کر کے آگے بڑھتے ہو، نا 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 نا۔ عزیزان ملت درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، اور اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جہاں لائٹ بھاگے گی سلام ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اگر میرے وقت سے پہلے بھی ذرا محبت سے بولو یا رسول اللہ، اور جھوم کے بول دو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، بس میں عرض کر رہا تھا عمر فاروق اعظم کو پڑھیں اور آگے بڑھیں، انشاءاللہ عزت ملے گی، بعد مرنے کی جنت بھی ملے گی۔ کسی کا حق آپ کھاؤ گے نہیں، حق والے کا حق والے تک پہنچاؤ گے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈرتے تھے، اپنے رو رو کر کے کہتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ پیاس سے مر گیا، عمر کو جواب دہ ہونا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ رات کو گشت کرتے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا، المختصر یہ آپ کے غلام نے جا کے، سرونٹ نے، خادم نے جا کے جو انکوائری کی پتہ چلا ایک بیوہ کے بچے ہیں اور وہ بھوکے ہیں، گھر کو آئے، راشن لیا، لے کر کے جب
چلے، کھانا تیار ہوا، اپنے ہاتھوں سے عمر نے کھلایا، پیٹ بھر گئے بچوں کے، لیٹ گئے بچے۔ عورت بولی یا اللہ اسے عمر کو ہٹا دے، عمر کی جگہ اسے بنا دے مدینے کے مسلمانوں کا حکمران، آدھی دنیا کا حکمران، عزیزان ملت اسلامیہ۔ عمر بولے اس کا مطلب تم عمر سے ناراض ہو؟ کہا ہاں میں تو ناراض ہوں، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کروں گی عمر کی اور دعا کروں گی عمر ہٹ جا۔ تم جیسے نیک دل انسان عمر کی کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ عمر بولے بہن عمر کو معاف کر دے۔ اس عورت نے کہا عمر کی بڑی حمایت کر رہے ہو، عمر سے کوئی رشتہ ہے؟ عمر بولے بہن جس عمر کے دل میں، عمر کی طرف سے تمہارے دل میں غصہ ہے نا، جس عمر کی تم شکایت کرنے کی بات کہہ رہی ہو نا اللہ کی بارگاہ میں، وہ عمر کوئی اور نہیں، وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، ادھر غور کرو، اس طرح اگر مسلمان اس روش پہ چلنے لگے نا، کامیابی ان کے قدموں کو چومے گی۔ میں کہہ رہا تھا رہبر بھی ہیں، رہزن بھی ہیں۔ کچھ ایسے ہیں، رہبر کہتے ہیں رہنمائی کرنے والے کو، رہزن کہتے ہیں ڈاکو کو، جو لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال دیتا ہے، ان کے گھروں میں، ان کی عزتوں پہ، ان کی دولت پہ ڈاکے ڈالتا ہے، وہ رہزن ہوتا ہے، رہبر دخی ہوتا۔ آج کچھ لوگ ایسے ہی رہبر بن کے آتے ہیں، لیکن ان کا اصل چہرہ، اصلی روپ جب آتا ہے تو وہ رہزن نہیں بلکہ رہبر نہیں بلکہ ڈاکو نظر آتے ہیں۔ بس پہچانو تو یہ حضرت عبد المطلب جو تھے نا، مکے کے جو کنگ تھے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ رہبر تھے، رہبر۔ ایمان ایسا تھا آپ کا، ابرہا جب خانہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا نا، ابرہا نے اپنے ملک میں ایک ایسا گھر بنایا، اتنا حسین و جمیل، اس کی یہ خواہش تھی کہ لوگ خانہ کعبے کا طواف نہ کریں بلکہ اس کی زیارت کرنے کے لیے آئیں، لوگ وہاں نہ جائیں بلکہ ہمارے ملک میں آئیں۔ ایک شخص کو پتا چلا، وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا ابرہا کی یہ جرأت کہ اس نے خانہ کعبے کے مقابلے وہاں گھر بنایا ہے۔ وہ چلا مکی شخص اور جا کر کے اس نے اتنا پیشاب پخانہ کرا، اس کے پورے گھر کو سان کے، اللہ اکبر، وہ آ گیا۔ جیسے ہی وہ پیشاب پخانے سے آلودہ کر کے وہ مکے کو آیا، پتا چلا اس نے انکوائری کی، کوئی مکی آیا تھا، اس نے اس طرح غلاظت کی ہے، وہ غصے میں آ گیا، اس نے ہاتھیوں کو ساتھ لیا اور لشکر لے کے کعبے کو ڈھانے کے لیے جب وہ آیا، اللہ اکبر کبیرہ، عبد المطلب کی بکریاں اونٹ بھی چل رہے تھے، ان کو بھی پکڑا اور لے کر کے وہ چلے گئے۔ خادم آیا کا حضور اے کعبے کے متولی، آپ کی بکریوں اور اونٹوں کو لے کر کے وہ ابرہا کا لشکر چلا گیا۔ عبد المطلب نبی کے دادا پہنچے، جا کر کے ابرہا سے بات کی، ابرہا نے بات کی، ابرہا سے عبد المطلب نے فرمایا میں اپنی بکری اور اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہا بولا میں تو آپ کو بڑا نہایت ہی عقل مند آدمی سمجھتا تھا کہ آپ مجھ سے کعبے کی بات کرو گے، اس کے حفاظت کی بات کرو گے، میں تو اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ نے تو یہ بات کر کے نہایت ہی بے وقوفوں والی بے وقوف کا ثبوت دیا ہے۔ ایک مطلب کیا ہے، نادانی کا ثبوت دیا ہے۔ آپ اپنے اللہ کے گھر کی بات نہیں کرتے، بکریوں کی بات کر رہے ہیں۔ جملہ سن کے جائیں، جناب عبد المطلب نے کہا تھا ارے کعبے کا مالک پروردگار ہے، بکریوں کا مالک میں ہوں، میں بکریوں کی بات کر رہا ہوں، جو کعبے کا مالک ہے وہ کعبے کی حفاظت کرے گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عظیم بھائی کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے۔ علم عمر میں بالکل جیسی تقریر ہے ویسا ہی شعر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پڑھے لکھے انسان کی بات ہوتی ہے، جیسا ماحول کے مطابق شعر و شاعری پیش کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، بہت جلدی یہ نقیب بھی بن سکتے ہیں۔ آصف بھائی ہوشیار رہنا، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مچل کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ المختصر یہ حضور کے دادا جناب حضرت عبد المطلب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ کعبے کے متولی بن گئے، کعبے کے متولی ہیں، سو رہے ہیں، خواب آیا ہے عبد المطلب ہم نے تمہیں کعبے کی تولیت سے نوازا، متولی بنا دیا، اس کے ہم نے یہاں اپنے گھر میں جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے بیئر زمزم، آب زمزم
زمزم کا کنواں نکالا تھا چشمہ، اس کو وہ بند ہو گیا، اسے جاری تو کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبد المطلب کو جو نشاندہی ملی، لے کر کے آپ کدال اور جو بھی سامان تک کھودنے کا، وہ وہاں پہنچے۔ مکے والوں نے کہا کیا کرنے آئے ہیں؟ کہا آب زمزم کا کنواں جو بند ہو گیا اسے نکالنے آیا ہوں۔ کہا ہم، اس کا مطلب تم نکال لو گے تو قبضہ تمہارا ہی، تغلب و تسلط تمہارا ہوگا؟ بولے ہاں میرا ہوگا۔ بولے ہم کھودنے نہیں دیں گے۔ نزاع برپا ہو جاتا، جھگڑا برپا ہو جاتا۔ جناب عبد المطلب کو ایسے ہی واپس آنا پڑا۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ کے چند بیٹے موجود تھے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائی، اللہ عبد المطلب کو 10 بیٹے تو مجھے عطا فرما دے، تو ایک بیٹا میں تیرے نام پہ تیرے گھر میں لا کر کے ذبح کروں گا، میرے 10 بیٹے ہوں گے تو میں سب سے ٹکر لے لوں گا، پھر میں دیکھتا ہوں مجھے کون ہے جو آب زمزم کے کنویں روکنے سے کھودنے سے روک لے۔ آپ نے یہ نظر مانی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 نہیں بلکہ 11 بیٹے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کہاں ہے عبد المطلب جو تمہاری سوچ تھی، ہم نے اس سے بھی سوا عطا فرما دیا۔ کون ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ اس کا نام خدا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کس کو رہرب منزل ہی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 11 بیٹے عطا فرمائے۔ زمزم کا کنواں بھی کھودنے میں آپ کامیاب ہو گئے، نکال دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی، عبد المطلب ہم سے کیا وعدہ تو پورا کرو۔ کہا ٹھیک ہے مولا پورا کرتا ہوں۔ اپنے 11 بیٹے بٹھا کر کے کہا میں نے رب سے یہ نظر مانی تھی، ایک بیٹا اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا، سب تم تیار ہو؟ سب نے کہا با بصر و چشم ہم سب کے سب ایگری ہیں، لے کر کے تو چلو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب تیار ہے بیٹے۔ جناب عبد المطلب لے کر کے پہنچے۔ کہا میں کون سے ایک کو ذبح کرنا؟ بیٹے 10 11 ہیں، کون سے کو ذبح کرو؟ ایسا نہیں، پہلے ایک ایک نام سے پرچی ڈالتا ہوں، سب کی پرچی، جس کی نام کی پرچی اٹھے گی اسی کو ذبح کریں گے۔ ایک پرچی اٹھی 11 10 پرچیوں میں سے، وہ پرچی جناب عبداللہ کے نام کی نکلی۔ اور حضرت عبداللہ کون ہے؟ ہمارے نبی کے والد گرامی ہیں۔ جیسے کہ پرچی ان کے نام کی کھلی، ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں چھری ہے، سکین ہے، اللہ کے گھر میں لے کر کے پہنچے۔ مکے والوں نے چاروں طرف سے آ کر کے روک لیا، منت و سماجت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دست بستہ کہنے لگے عبد المطلب اپنے لختے جگر نور نظر چاند جیسے حسین اور مہجبی بیٹے کو ذبح نہ کرو۔ اے عبد المطلب یہ رسم پڑ جائے گی، تم تو ذبح کر دو گے، تمہارے بعد کوئی آدمی اپنے بیٹے کو ذبح کر نہ سکے گا، تمہارے جیسا کون گردہ لے کر کے آئے گا؟ تم تو اللہ کے نام پہ اپنی جان بھی قربان کر دو گے، اپنا بھی بلیدان نذرانہ دے دو گے، لیکن تمہارے بعد کوئی ایسا کر نہ سکے گا، کسی کے اندر ایسا گردہ نہ آ سکے گا۔ اے عبد المطلب اس پہ نظر ثانی کرو۔ مکے والوں نے کہا ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں، برابر میں کاہنہ نجومی عورت موجود ہے جو ستاروں کی چال پڑھ کے موسم کو بھانپ لیتی ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ جناب عبد المطلب اپنے بچوں کو لے کر کے کاہنہ عورت کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، وہ عورت اندر سے آئی ہے۔ بڑھاپے کا عالم یہ ہے، نقاہت و کمزوری کا عالم یہ ہے، ہاتھ میں عصا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ڈنڈے کے سہارے سے باہر آئی ہے۔ بزرگ اتنی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ باہر آئی، جیسے اس نے اس لشکر کو دیکھا، جیسے اس نے نورانی چہرے دیکھے، پوری عورت واپس گئی اور اپنے چہرے پہ اللہ اکبر سر پہ چادر ڈال کے آئی، اور آنے کے بعد کہا بتاؤ مکے والوں کیا پریشانی ہے؟ ایک شخص بولا یہ ہمارے سردار عبد المطلب ہے، انہوں نے ایسے ایسے نظر مانی تھی، ان کے ایک بیٹے کا نام نکلا ہے، اسے ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ بیچ کا ایسا راستہ نکال دو، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، عبداللہ بھی بچ جائے اور قربانی جو انہوں منت مانی وہ بھی پوری ہو جائے۔ نجومی عورت نے کہا تھا یہ راستہ تو بعد میں نکالوں گی، پہلے اس لڑکے کو میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں جس کا نام قرآن اندازی میں نکلا ہے۔ نبی کے دادا جان نے نبی کے والد محترم کو جب نجومی عورت کے سامنے پیش کیا، نجومی عورت نے جناب عبداللہ کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، اللہ اکبر نظر عمیق سے دیکھ رہی ہے، ٹک ٹکی بندی رہ گئی، جناب عبداللہ کو دیکھتی رہی، دیکھ کر کے بولی عبد المطلب بات نہ بتا دو۔ جناب عبد المطلب ہمتن گوش ہو کے بولے ضعیفہ بتا کون سی بات ہے؟ اس کاہنہ عورت نے کہا تھا اے عبد المطلب ہمتن گوش ہو کے میری بات کو اچھی طرح سن لو، دنیا کے اندر آج تک کسی کاریگر نے ایسی تلوار نہ بنائی، ایسی سکین و چھری نہ بنائی جو عبداللہ کی گردن کو کاٹ سکے۔
सकती। वजह क्या, रीजन क्या है? उस औरत ने कहा था, सुनो जनाब अब्दुल मुत्तलिब, नबी आखिरुज़्ज़मा की जितनी निशानियां मैंने अपनी आसमानी कुतुब के अंदर पढ़ी है, वो तमाम की तमाम निशानियां अब्दुल्ला की पेशानी में नजर आ रही है। ए अब्दुल मुत्तलिब, अपने लख्ते जिगर अब्दुल्ला को मामूली न समझना। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी आखिरुज़्ज़मा का बाप बना करके अब्दुल्ला को भेजा है। तुम काटना चाहोगे, मुस्तफा जामे रहमत का नूर अब्दुल्ला को कटने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नाज़िम मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। ये हाशिम भाई के बड़े भाई हैं और हुजूर हाशिम भाई, अल्लाह सलामत रखे, खूब बरकतें अता फरमाए। हाशिम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं कि जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अच्छा फिर कोई रास्ता बताओ ना, हमारे बेटे बच जाएं और नजर भी पूरी हो जाए। कहा, हम बताएंगे रास्ता, जब आए हो तो आपको रास्ता बताया जाएगा। हल है हमारे पास। का क्या हल है, बताओ तो सही। का हल ये है, एक पर्चे पर नाम अब्दुल्ला का रहने दो और एक पर्चे पर 10 ऊंट का नाम लिखो। का फिर मेरे बेटे का नाम अब्दुल्ला का निकले तो फिर क्या करूं? बोले 10 ऊंट बढ़ा दियो, 20 ऊंट कर दियो। फिर बोले जब तक अब्दुल्ला का ऊंटों का नाम न निकले तो बढ़ाते जाइए। पर्ची डाली, खुली तो हजरत अब्दुल्ला के नाम की पर्ची खुली, 10 से 20 ऊंट हो गए। फिर हजरत अब्दुल्ला के नाम की पर्ची 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऊंट हो गए। इस बार पर्ची हजरत अब्दुल्ला के नाम की नहीं, ऊंटों वाली पर्ची खुली। ऐसा गुर्दबी तो है, माँ लोगों को पैसे से मोहब्बत है, कुर्बानी भी वो तलाश करते हैं कि चाहे तोता हुआ हो कटरा या ना हो, बस कम वाली पैसे वाली में हमें हिस्सा मिल जाए, है सस्ता। और ये जितने ये 24 नंबर है ना, यहाँ तो शायद नहीं है, ये तो देखते ही नहीं है। नहीं, कटरे की उम्र कम से कम 2 साल हो और ये तो 1 साल का भी ले जाओ, समझ गए? इन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से। हाँ, तो हजरत गिरामी, इनका बस चले तो मुर्गी कुर्बानी कर दो, हाँ, लेकिन चलता नहीं ना। बस लोग इतने अंधभक्त तो हैं लेकिन इतने वाले नहीं हैं। बहरहाल तो ये गुर्दा होना चाहिए। 100 ऊंट अल्लाह के नाम पे दिबा कर दी जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने। हजरत अब्दुल्ला बच गए। हजरत अब्दुल्ला के जो बेटे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते थे, अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। कितनों का? 2 ज़बीहों का। एक हजरत इस्माइल है, उनके वालिद इब्राहिम जब कुर्बान करने वादी मिना में लेकर के गए, उनके फिदिये में जन्नत से दुम्बा आया। मेरे दादा जान, मेरे वालिद माजिद अब्दुल्ला को अल्लाह के घर में दिबा करने लेकर के गए तो उनके फिदिये में 100 ऊंट ज़िबा किए गए। हुजूर खुद फरमाते थे, मैं 2 ज़बीहों का बेटा, एक ज़बी जनाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, दूसरे ज़बी हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फिर दुनिया ने देखा जनाब हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमना से हुआ। हजरत आमना से निकाह होने के बाद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। उम्मीद से 2 महीने के हजरत आमना को प्रेग्नेंट हुए, 2 महीने हुए हैं हमल उम्मीद से हजरत आमना को। हजरत अब्दुल्ला दारे फानी से दारे बका को कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तारीख बताती है नबी की वालिदा मोहतरमा इद्दत कर रही हैं। इद्दत का आलम ये था, वहाँ के मतलब ये कानून थे, वहाँ के रस्म रिवाज तक के उस मतलब क्या है, तो वज़े हमल तक जब तक बच्चा पैदा न हो इद्दत में वो औरत रहेगी, खुशबू इत्र नहीं लगाएगी, अल्लाह अकबर, बालों में कंगा नहीं करेगी। जनाब हजरत आमना जिस कमरे में बैठ करके रहती थी उस कमरे से खुशबुएं फूटती थी। मक्के
والوں نے شکایت کمپلین کی حضرت عبد المطلب سے، تمہاری بہو نے مکے کے رسم و رواج کو چیلنج کر دیا، توڑ دیا، وہ خوشبو لگاتی ہیں۔ آ کر کے جب پوچھا تو جناب حضرت آمنہ نے کہا میں نے کوئی خوشبو عطر نہ لگایا، بلکہ آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت جو میرے شکم میں ہے اس کی برکتیں ہیں، میں جہاں بیٹھ جاتی ہوں وہ جگہ خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آ کر کے دیکھ لو آپ نے اپنے جو مطلب کیا ہے استعمال کے جو کپڑے تھے روزمرہ کے وہ دکھائے، آپ نے اللہ اکبر بستر دکھایا، تکیہ دکھایا، تمام کے تمام سامان سے خوشبوئیں آ رہے تھے۔ جس دیوار سے ٹیک جناب آمنہ لگا دیں وہ دیوار مشکبار ہو جا، جس پتھر پہ حضرت آمنہ قدم رکھ دیں نشان قدم بن جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، درختوں کی طرف سے چلے جائیں، درخت حضرت آمنہ کو سلام پیش کریں، پہاڑ سلام پیش کریں، نبی کی امی تمہیں سلام ہو، نبی کی امی تمہیں سلام ہو، شجر و حجر سلام کہیں، جن و بشر سلام کہیں، خشک و تر سلام کہیں، بحر و بر سلام کہیں، تو عاشق کیوں نہ کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے سلام محبت دے دیا تو عاشق پکار کے اٹھے، بر صغیر ہی لگی، دنیا کے کونوں کونوں سے آواز آنے لگی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ بتاتی ہے حضور کی ولادت کو وقت قریب آیا، حضرت آمنہ کہتی ہیں رأیت ثلاثة اعلام مسروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظہر الکعبہ، میں نے اپنے بیٹے محمد ابن عبداللہ کی ولادت کے وقت 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا گیا، وعلما على ظہر الکعبہ، اور ایک جھنڈا خانہ کعبے کی چھت پہ گاڑا گیا۔ بولو کہاں گاڑا گیا؟ على ظہر الکعبہ، على ظہر الکعبہ، کعبے کی چھت پہ گاڑا گیا، کعبے کی دیوار پہ نہیں، چھت پہ گاڑا گیا تاکہ سب سے اونچا لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کعبے کی چھت پہ جھنڈا، مشرق و مغرب میں جھنڈا، بتایا گیا میرا محبوب جو آ رہا ہے اس کے اجالے کائنات میں ہوں گے، مشرق سے مغرب تک اگر اجالا پھیلے گا، چمک پھیلے گی تو وہ محمد مصطفیٰ کی پھیلے گی۔ اللہ اکبر، تبھی تو امام عشق و محبت نے کہا یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک، مسیح کا نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن، ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلقت بھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، سوا